بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی قرآن کریم کا تفسیر کا دورہ شروع ہوگا اور آپ حضرات انشاءاللہ تعالی اس یوٹیوب چینل میں قرآن کریم کا تفسیر کا دورہ سن سکیں گے، اور ہر ویڈیو میں ایک ایک سبق دیا جائے گا۔ آج کا جو سبق ہوگا وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے متعلق ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ، تفسیر اور ترکیب یہ اس طرح انشاءاللہ تعالی بیان کیا جائے گا۔ یاد رکھیے گا کہ قرآن کریم کا یہ دورہ جو ہوگا، یہ تفسیر کا دورہ جو ہوگا، یہ کسی ایک تفسیر سے مطالعہ کر کے آپ حضرات کے سامنے یہ اسباق پیش نہیں کیے جائیں گے، بلکہ بہت سارے تفاسیر کا مطالعہ کر کے اور بہت سارے اساتذہ کرام سے پوچھ کر آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ تعالی بہترین طریقے سے قرآن کریم کا ترجمہ اور قرآن کریم کی تفسیر اور قرآن کریم کی ترکیب بھی انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے گی۔ جو طلبہ کرام یا جو اساتذہ کرام یا جو بنات کی لڑکیاں بنات میں پڑھتی ہے، عالمہ کورس کرتی ہے، ان سب کے لیے اور عوام الناس کے لیے بھی انتہائی مفید ہوگا، کیونکہ قرآن کریم کا ترجمہ بھی ہوگا، قرآن کریم کی تفسیر بھی ہوگی اور قرآن کریم کی ترکیب بھی ہوگی، نحوی ترکیب انشاءاللہ ہوگی اور مفردات بھی بتائے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا ترجمہ دو طرح لوگ کرتے ہیں، ایک صحیح ترجمہ اور ایک غلط ترجمہ۔ بعض لوگ تھوڑا سا جو ہے نا الفاظ کا خیال نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ترجمہ بالکل غلط ہو جاتا ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا صحیح ترجمہ بھی پیش کروں گا، اور جو بعض لوگ غلط ترجمہ کرتے ہیں وہ بھی آپ حضرات کے سامنے میں عرض کروں گا تاکہ اس سے بچا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ یہ صحیح ترجمہ ہے، اور بعض لوگ یوں ترجمہ کرتے ہیں جو کہ غلط ہے، اعوذ باللہ، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ سے، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کی۔ تو یاد رکھیے گا یہ غلط ترجمہ ہے، یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی کی پناہ میں آنا، اور ایک ہوتا ہے کسی کی پناہ سے نکل جانا، کسی کی پناہ سے نکلنا۔ تو جو لوگ یوں ترجمہ کرتے ہیں اعوذ باللہ، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کی شر سے۔ بالکل صحیح ترجمہ ہے۔ اور جو لوگ یوں ترجمہ کرتے ہیں اعوذ باللہ، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ سے، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کی، تو اس وقت ترجمہ یوں ہوا کہ آپ اللہ کی پناہ سے نکلنا چاہتے ہو اور شیطان مردود کی پناہ میں آنا چاہتے ہو۔ تو دیکھیے گا تھوڑی سی الفاظ کی ہیرا پیری سے قرآن کریم کا ترجمہ غلط ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اس بات کا خوب خیال رکھے کہ اعوذ باللہ کا ترجمہ یہ ہے، اعوذ باللہ، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی، اللہ سے نہیں، اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ تو یہ تو اعوذ باللہ کا ترجمہ تھا۔ ابھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر کے بارے میں کچھ ضروری باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا جو مختلف تفاسیر میں لکھی ہوئی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کریم کی آیات نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کریم کی مستقل باقاعدہ آیات نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ النحل میں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ تو ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کریم کا باقاعدہ آیات نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب تم قرآن کریم کی تلاوت کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ دوسری بات اس آیات سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صرف قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے پڑھ لینی چاہیے۔ نماز سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھنی چاہیے، زکوٰۃ دینے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھنی چاہیے، اور اسی طرح دیگر تمام جتنے عبادات ہیں کسی بھی عبادت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھ لینی چاہیے۔ یہ خاص ہے قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرے
تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ لیکن اگر کسی نے پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا وظیفہ یہ ہے کہ صرف قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے پڑھ لینے چاہیے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجیے گا کہ ایک وہ دشمن ہوتا ہے جو ہم میں نظر آتا ہے، جسمانی طور پر ایک آدمی ہوتا ہے ہمیں نظر آتا ہے، وہ ہمارا دشمن ہوتا ہے، اور ایک ایسا دشمن ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ جو انسانوں کو نظر آنے والا دشمن ہوتا ہے اس کے تو دنیاوی طور پر بہت سارے اسباب ہوتے ہیں کہ ان کو پکڑ لیا جائے، ان کو حکومت کے حوالے کیا جائے، ان کو سزا دی جائے، ان کو سمجھایا جائے، تو اس کے تو اسباب ہوتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا دشمن ہوتا ہے جو ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آتا ہے، بلکہ انسان کے جسم میں خون کے دوڑنے کی طرح دوڑتا ہے، انسان کے جسم کے اندر گھس سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت دی ہے، اور اس دشمن کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے حکم دیا ہے کہ دیکھو جب قرآن کریم کی تلاوت کرو تو آپ شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جسمانی دشمن جو آپ کو نظر آتا ہے اس کے تو میں نے دنیا میں آپ کو اسباب دیے، لیکن ایک وہ دشمن جو ہمیں آپ کو نظر نہیں آتا ہے، انسان کے جسم میں خون کے دوڑنے کی طرح دوڑتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی اسباب نہیں ہے اس سے بچنے کے لیے، کوئی بھی ہمارے پاس طریقہ نہیں ہے کہ ہم اس دشمن سے بچیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دشمن سے میں ہی آپ حضرات کو بچا سکتا ہوں، فلہذا اس دشمن سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے۔ یاد رکھیے گا شیطان کا سب سے پہلا نام عابد تھا۔ جب آسمانوں میں زمین میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے نکالا نہیں تھا، جب یہ مردود نہیں ہوا تھا، اس وقت اس کا نام عابد تھا۔ آسمانوں میں زمین میں ہر جگہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو پھر اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے، یہ تکبر میں آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے اپنی رحمت سے نکال دیا، تو پھر اس وقت یہ رجیم بھی بن گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دودکارا ہوا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور آدمی، اس کو کہتے ہیں رجیم۔ اور اس وقت یہ شیطان بھی ہوا، شیطان بھی شیطان سے ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس، اور اس وقت یہ ابلیس بھی ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس۔ یہ اس وقت اس کے نام ٹھہرے، رجیم بھی، شیطان بھی اور ابلیس بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر کے اعتبار سے آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز سے پہلے اعوذ باللہ کا حکم کیوں نہیں دیا، زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے اعوذ باللہ کا حکم کیوں نہیں دیا، دیگر عبادات کے ادا کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا حکم کیوں نہیں دیا، قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے کیوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا حکم دیا؟ تو یاد رکھیے گا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا بہت بڑی عبادت ہے اور بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں قرآن کریم کی تلاوت بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم ایک مرکز ہے۔ نماز اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ قرآن کریم پڑھیں گے، نماز میں بھی آپ قرآن کریم کے محتاج ہو۔ زکوٰۃ ادا کرو گے تو زکوٰۃ کے احکامات آپ کو کہاں ملیں گے؟ قرآن کریم میں ملیں گے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے آپ قرآن کریم کے محتاج ہو۔ روزہ رکھیں گے، روزے کے احکامات کہاں ملیں گے؟ قرآن کریم میں ملیں گے۔ تو اس کے لیے بھی آپ کو قرآن کریم کی طرف جانا پڑے گا۔ اسی طرح کوئی بھی عبادت کرو، ان تمام عبادتوں کے احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیے ہیں، تو قرآن کریم مرکز ہوا۔ اور قرآن کریم کی تلاوت روز کرنا فرض واجب تو نہیں ہے، سنت ہے، لیکن اس کو بتانے کے لیے کہ قرآن کریم کی تلاوت انتہائی اہم چیز ہے، انتہائی ضروری چیز ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت جب آپ کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے، تاکہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا آپ کے لیے آسان ہو، تاکہ شیطان آپ کو قرآن کریم کی تلاوت سے روکے نہیں۔ اور جو حضرات قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر سمجھ کے پھر قرآن کریم پڑھتے ہیں، تو ان کے خیالات جو ہے نا ایسی چیزوں کی طرف نہیں جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ہٹ کر ہو، بلکہ قرآن کریم پڑھ کر قرآن کریم کے احکامات کی طرف ان کے دماغ جائیں گے۔ غلط اشکالات اور غلط قسم کے سوالات کی طرف ان کے دماغ نہیں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا ہے۔ اب شیطان ان کے دماغوں میں غلط خیالات اور غلط اشکالات قرآن کریم کے بارے میں نہیں ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ پھر ان کی حفاظت کریں گے۔
تو یہ آپ حضرات کے سامنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی ضروری تفسیر جو مختلف تفاسیر میں تھی آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا ہے جو کہ ضروری تھی۔ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی جو ہے نا مفردات اور ترکیب کریں گے۔ اعوذ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس میں آنا ضمیر فاعل ہے اور اس کا معنی ہے میں پناہ چاہتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں۔ باب نصر ینصر سے ہے، اصل میں تا عوذا یعوذو یعنی اجوف واوی ہے، اصل میں تا عوذا یعوذو اجوف واوی ہے، پھر قال بع کے قاعدے سے عاذا یعوذ بن گیا اور اس کا معنی ہے میں پناہ چاہتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں۔ با حرف جر ہے اور حرف جر ٹوٹل 17 ہے جو کہ بعد میں آنے والے اسم کو زیر دیتا ہے، کسرہ دیتا ہے، جیسے باللہ لفظ اللہ کے نیچے زیر لگا دیا۔ اور لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور یہ مفرد منصرف صحیح ہے جو کہ 16 اقسام ہے نحو کے، اس میں یہ مفرد منصرف صحیح ہے اور یہ حالت جری میں ہے، یعنی لفظ اللہ کے ہاں کے نیچے زیر ہے کیونکہ اس سے پہلے با حرف جر آیا ہوا ہے اور اس نے لفظ اللہ کو زیر دے دیا۔ من حرف جر ہے جو کہ بعد میں آنے والے اسم لفظ کے آخر میں زیر دیتے ہیں، جیسے من الشیطان الرجیم، شیطان کو نیچے زیر دیا ہے کیونکہ اس سے پہلے من حرف جر آیا ہوا اس نے اس کو زیر دے دیا ہے۔ الشیطانی یہ شیطان کا نام ہے اور شیطان شطن سے ہے جس کا معنی ہے دور ہونا، یعنی اللہ کے رحمت سے دور ہوا۔ الرجیم رجیم یہ شیطان کی صفت ہے، شیطان کا نام ہے اور الرجیم اس کی صفت ہے۔ رجیم کا معنی ہے دھتکارا ہوا، اپنے دربار سے نکالا ہوا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا تھا تو اس وجہ سے یہ رجیم بن گیا تھا۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی مختصر مفردات تھی۔ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی ترکیب کروں گا، غور سے سماعت فرمائے۔ اعوذ فعل ہے، اس میں آنا ضمیر فاعل ہے، با حرف جر ہے، لفظ اللہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر متعلق کے اول ہوئے اعوذ فعل کے، آگے پھر من حرف جر ہے، الشیطانی موصوف ہے، الرجیمی صفت ہے، موصوف صفت سے مل کر مجرور جار مجرور مل کر متعلق کے ثانی ہوئے اعوذ فعل کے۔ اعوذ فعل اپنے فاعل جس میں جو کہ اس میں آنا ضمیر تھی، اعوذ فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ، تفسیر، مفردات اور ترکیب آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ اب مزید اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید توفیق عطا فرمائے تاکہ اسی طرح قرآن کریم کا ترجمہ، تفسیر اور ترکیب اور مفردات آپ حضرات کے سامنے میں عرض کر سکوں۔ آپ سب حضرات سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے، اس یوٹیوب کے چینل میں انشاءاللہ تعالی روزانہ کے حساب سے کوئی نہ کوئی ویڈیو قرآن کریم کی تفسیر کے متعلق، ترجمے کے متعلق، ترکیب کے متعلق بالکل ترتیب سے آج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی یہ ویڈیو بنی، کل انشاءاللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بنے گی، پھر اس طرح انشاءاللہ تعالی الحمدللہ رب العالمین سے شروع کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی نے زندگی دی ہے تو سورۃ الناس تک انشاءاللہ تعالی قرآن کریم کا مکمل ترجمہ، تفسیر، ترکیب، مفردات سمیت انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کے سامنے عرض کریں گے۔ اس یوٹیوب چینل میں جو ہے نا حدیث مبارکہ بھی کبھی انشاءاللہ تعالی درس شروع ہوگا، بخاری شریف کا انشاءاللہ تعالی درس شروع ہوگا اور اسی طرح نحو کا بھی انشاءاللہ تعالی اس میں درس شروع ہوگا۔ تو تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو خود بھی سنیں، گھر والوں کو بھی سنائے۔ قرآن کریم کا تفسیر، ترجمہ سمجھنا آج کل بہت زیادہ آسان ہے، اگر یہ ویڈیو ہی آدمی ایک دو دفعہ غور سے سنے تو انشاءاللہ تعالی اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ، تفسیر مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی طرح دوسری ویڈیو میں دوسری چیز، پھر تیسری چیز، انشاءاللہ تعالی اس طرح آپ کو قرآن کریم کا ترجمہ، تفسیر، مفردات، ترکیب سمجھ میں آ جائے گی۔ اور طلبہ کرام، علماء کرام اور بنات میں پڑھنے والی، عالمہ کورس کرنے والی جو ہے نا طالبات کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی یہ بہت مفید ہوگا، کیونکہ افاق المدارس العربیہ پاکستان کے پرچوں میں بھی قرآن کریم کا ترجمہ، تفسیر، مفردات اور ترکیب پوچھتے ہیں، تو ان چیزوں پر مشتمل انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیوز ہوگی۔ تو تمام حضرات سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے اور اس یوٹیوب کے چینل کے لنک کو اپنے دوستوں کو بھی بھیج دیجیے گا اور اپنے گروپس میں بھی اس کو شیئر کر دیجیے گا اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ اور اسی طرح انشاءاللہ تعالی اسی چینل پر پشتو زبان میں بھی انشاءاللہ تعالی قرآن کریم کا اور حدیث مبارکہ کا درس ہوگا، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ویڈیوز اس چینل میں انشاءاللہ تعالی اپلوڈ کی جائے گی۔ جزاکہم اللہ خیر و احسن الجزا۔